أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری ہے، اور آج اس موضوع پر ہمارا 17واں درس ہے۔ اس سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر 16 درس ہمارے ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس آپ حضرات کو یاد ہوگا جو شریک تھے کہ فتح مکہ 7 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کس شان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بتوں کو نکال کے باہر پھینکا اور اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں اور اللہ کا نام بلند کریں۔ بعض دفعہ بندہ سوچتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے کہ بلال کی قسمت کے بھی کیا کہنے۔ صحابہ کرام کی تو تعداد اتنی زیادہ ہزاروں میں موجود تھی، لیکن حبشے کا وہ بلال جس کو کوئی اپنے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہ تھا، اس کو یہ اعزاز ہوا کہ وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھا اور باقی سب نیچے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے نا، تب بھی صرف حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر جیسا شخص بھی حضرت بلال سے پوچھا تھا، بلال تیرے ساتھ ضروری بات کرنی ہے، بتاؤ۔ فرمایا جی امیر المومنین کیا کہنا ہے؟ کہا جب بیت اللہ کے اندر نبی پاک گئے تھے، آپ نے اندر کیا کیا اعمال کی تھے ذرا مجھے بتاؤ۔ دیکھو نا اللہ نے عزتیں کتنی دی ہیں۔ جتنی کوئی اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیتا ہے نا، اللہ اس کو اتنی عزتیں دیتے ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا،
اور فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ کچھ بدبخت ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو امن نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، بے ادب تھے۔ فرمایا کہ ان کو حرم بھی امن نہیں دیتا اور حرم کے باہر جو حل ہے وہ بھی امن نہیں دیتی۔ ان میں ایک شخص تھے اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کو امن نہیں تھا، اور یہ اس موقع پر بھی جنگ سے باز نہیں آئے تھے۔ تھوڑا سا شاید اگر ساتھیوں کو یاد ہو، میں نے پورا تو نہیں سنا تھا، اشارہ کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جو دستہ تھا اس کے مقابلے میں کچھ لوگ آئے تھے، ان میں یہی اکرمہ کا دستہ تھا۔ حضرت خالد نے ان سے کہا بھی اکرمہ تم بہادر آدمی ہو، لڑائی نہ کرو ہمارے ساتھ۔ دیکھو لڑائی اس وقت تھی جب میدان میں آپ اور ہم مقابلہ کرتے تھے، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، سب لوگوں نے سر جھکا لیے ہیں، ہتھیار پھینک دیے ہیں، تم چند لڑکے آ کر ہمارا راستہ روکتے ہو تو مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں تمہیں ماروں اور تمہارے ساتھ لڑائی کروں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو لڑوں گا۔ بہت سمجھایا، جب وہ نہ باز آئے تو انہوں نے پھر کاٹا، ایک ہی ہلے میں 30 بندے ان کے مار ڈالے۔ اکرمہ وہاں سے بھاگے اور جدے کی طرف جا نکلے کہ وہاں کشتی پر بیٹھ کر علاقہ چھوڑ جاؤں، یہاں سے اب ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب اکرمہ کشتی پر بیٹھے اور کشتی بھنور میں آ گئی۔ واقعہ آپ نے پہلے سنا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں کہ اکرمہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی گئی کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا، ساتھ یہ کہا یا رسول اللہ میرا شوہر اکرمہ بھاگ گیا ہے، اگر آپ اسے بھی پناہ دے دیں وہ ایمان لے آئے تو۔ آپ نے فرمایا ہماری تو میری بیٹی کوئی ذاتی جنگ تو ہے نہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو امن ہی امن ہے اس کو بھی۔ تو کہا یا رسول اللہ دیکھو اس کو ڈر ہے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، پتہ نہیں میری بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ آج ہمیں بیٹی دیکھو تم کیا ہو، تم ابو جہل کی بہو ہو نا، اسی گھر سے آئی ہو نا، تمہارا جب ہم نے ایمان قبول کر لیا اس کا بھی کر لیں گے۔ تو کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ اسے یقین نہیں آئے گا کیونکہ آخر مخالفت ہے نا، آپ کوئی نشانی دے دیں اپنی طرف سے جو میں اسے دکھاؤں کہ اللہ کے نبی نے امان دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ایسا رحمت والا نبی، یعنی وہ دشمن جس کا باپ بھی دشمن، وہ دشمن جس کے لیے امن کا اعلان بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ابو سفیان کے لیے تو اسی دن آپ نے امن کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن اکرمہ کے لیے کوئی نہیں تھا۔ لیکن فرمایا ٹھیک ہے ایمان لے آئے تو ہماری جنگ تو ذاتی تو ہے کوئی نہ، یہ میری چادر لے جاؤ اور جاؤ اس کی طرف۔ ادھر اکرمہ کشتی میں بیٹھے، کشتی آ گئی بھنور میں، اب وہ ملا اور وہ سارے لوگ اللہ اللہ کرنے لگے، جناب یا اللہ بچائیں یا اللہ بچائیں۔ اکرمہ نے کہا بھائی بات سنو، خیر تو ہے، ہوش میں تو ہو، یہ لات یہ منات یہ عزا یہ حبل یہ فلاں یہ فلاں، اور ان کو کیوں نہیں پکارتے ہو، سارے لگے ہو اللہ اللہ کرنے۔ ملا نے کہا بات سنو اکرمہ، میری زندگی گزر گئی کشتی چلاتے چلاتے اور میں یہ سارے حالات جانتا ہوں، جب کشتی ڈوبنے پہ آتی ہے نا، نہ لات کام آتا ہے نہ منات کام آتا ہے نہ کوئی عزا کام آتا ہے، یہاں پہ کام آتا ہے تو صرف کون کام آتا ہے۔ اس لیے چھوڑ لات منات کی بات، اگر بچنا چاہتا ہے تو اللہ کو پکار۔ کس کو پکار؟ اب جب اللہ سمجھ دے نا، پردہ ہٹا تھوڑا سا، دل پہ چوٹ لگی کہ یہ دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ہمارا تو جھگڑا ہی ان سے یہی ہے، او بھائی مشکل میں اگر یہ ہمارے معبود کام نہیں آتے تو آسانی میں تو ضرورت ہی بندے کو نہیں ہوتی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلانا کھوباں دباؤ کچا ہے، کھوب کہتے ہیں نا کیچڑ کو، دلدل کو۔ ملا نے کہا ہمارے جو معبود ہیں کیچڑ میں بیچارے پھسل جاتے ہیں، باہر مشکل کشائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کشتی پھنس جائے تو پھر ان کا کام۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ نے دل میں یاد کر لیا کہ بات تو وہی سچی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں تو نادانی میں ہوں،
کہتا یا اللہ کشتی اگر پار لگے نا تو میں بھی ایمان قبول کرتا ہوں۔ بس سمجھ آ گئی بات۔ اب ملا بجائے کشتی کو آگے لے جانے کے، کشتی جو کہ حالات خراب ہو گئے، لہریں اٹھ پڑیں، پیچھے لے آیا آہستہ آہستہ کنارے کی طرف۔ اتنے میں اکرمہ کی بیوی بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک کی چادر لے کر وہاں پہنچ گئی۔ اکرمہ آؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں امان دے دی ہے۔ مجھے امان دے دی ہے؟ میرے تو قتل کا آرڈر ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ دیکھ اللہ کے نبی کی چادر میں لے کر آئی ہوں، نبی نشانی ہے۔ اکرمہ نے کہا واہ۔ اکرمہ آئے، اہلیہ کے ساتھ آئے، دربار رسالت میں گئے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اکرمہ ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تل ملا اٹھا۔ دشمن کا بیٹا، دشمن اور بڑا بہادر، اور وہ ایمان لے آیا۔ جب وڈیرے لوگ ایمان لے آئے تو ایمان کے پھیلنے کے ذرائع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ اب سنیے ذرا اگلی بات، اور ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب فتح مکہ والے دن تو کئی لوگ انصار بھی آئے ہوئے تھے، مدینہ سے آئے ہوئے تھے، دیگر قبائل سے آئے ہوئے تھے۔ ابو جہل کو تو سارے جانتے تھے، ابو جہل کے بیٹے کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابو جہل کا نام تو سب نے سنا ہوا تھا۔ اب جب اکرمہ مسلمان ہوا نا تو صحابہ لگے ایک دوسرے کو تعارف کرانے، واہ بھائی واہ، بلے بھائی بلے، ابو جہل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ وہ یہ کون ہے پتہ ہے؟ نہیں جی یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اچھا وہ ادھر آؤ دیکھو یہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ جب ایک نے تعارف کروایا، دوسرے نے کرایا، تیسرے نے کرایا، اکرمہ پھر نبی پاک کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایک میری گزارش ہے، اپنے صحابہ کو منع کریں کہ میرا تعارف جب کروائیں تو ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں۔ تو ہے جو اس کا بیٹا تو پھر کیا کہیں؟ یا رسول اللہ ایمان دل میں نہیں تھا تو اور حالات تھے، اب دل میں ایمان آ گیا۔ میرا باپ دشمن اسلام تھا اور کفر کے اوپر مرا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ میرا تعارف اس کے نام سے کروایا جائے۔ اب اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے کہ یہ کون ہے، بتاؤ اکرمہ بن اسلام، یہ اسلام کا سپاہی اور خادم اکرمہ آ رہا ہے۔ رب نے کہا تھا نا ان شانئک هو الابتر، میرے پیغمبر تیرے دشمن کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ اور کیسا رب نے نام مٹایا؟ سگا بیٹا بھی باپ کا نام برداشت نہیں کر رہا اور کہتا ہے میرے باپ کا نام نہ لیا جائے۔ آج تو دنیا میں نا، میرے علم میں تو نہیں ہے کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا ہو، جی نہیں ہے، اللہ نے نام مٹا دیا۔ لیکن آج تو مٹنا ہی تھا، سگے بیٹے نے باپ کا نام برداشت نہیں کیا۔ رب نے بتایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کرنے والوں، تمہارا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ اور ادھر آؤ دیکھو بلال کو، جس نے میرے محمد کی غلامی کی ہے، چلتا فرش زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ عرش برین پر سنواتا ہوں۔ عزتیں ہیں تو اسلام کے اندر ہیں، عزتیں ہیں تو دین کے اندر ہیں۔ خیر عورتیں آئیں، ایمان قبول کرتی گئیں، بیعت ہوتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے گئے، اور بعض دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ترجمانی فرماتے، کیونکہ ان کا آواز ذرا اونچا تھا، رش کی وجہ سے آپ کا آواز اگر دور نہ جاتا تو آپ کی بات آپ آہستہ سے فرما دیتے، اگر عمر ترجمانی کرتے ہوئے نا اونچی آواز میں۔ عورتیں بیعت کر رہی تھیں، سورۃ الممتحنہ کے آخر میں ہے بیعت کی شرائط، یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، عورتیں آئیں تو اس شرط پر بیعت کیجیے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ انہی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تو ساس بنتی، کیونکہ ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ان کی والدہ۔ جب آپ نے یہ شرط لی نا عورتوں سے کہ بیعت کرو اس شرط پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ہند نے کہا یہ شریک اگر کچھ کام کر سکتے ہوتے تو آج ہمارا کام نہ کرتے، اب ہم بے وقوف ہیں جو ان کو اللہ کا شریک بنائیں۔ بنا کے دیکھ لیا، بنا کے دیکھ لیا انہوں نے کیا کھٹیاں کمائیاں کی ہیں، پہلے ہمارے ساتھ کیا تعاون کیا ہے کہ اب ان کو شریک بنائیں۔ خیر آپ نے آواز سنی تو آپ نے پوچھا ہند ہو، چونکہ پردہ تھا نا آگے، آپ نے کہا ہند بول رہی ہو؟ کہ جی یا رسول اللہ ہند بول رہی ہوں، ولیکن اسلمت، لیکن میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ آپ پھر خوش ہوئیے، آپ کی ساس بھی تھی اور ابو سفیان کی بیوی بھی تھی، اس وقت سب سے بڑے سردار تو یہی تھے۔ جب بڑا مخالف آپ کے پاس آ جائے یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوتی، آپ مسکرائے۔ پھر
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی شرط بیان کی، ولا یسرقنا، چوری نہ کریں۔ ہند کہنے لگی یا رسول اللہ چوری اور تو نہیں، ذرا میرا شوہر جو ہے نا یہ تھوڑا خرچے میں تنگ دستی کرتا ہے، تو میں کبھی کبھی کچھ پیسے شوہر کے نکال لیتی ہوں گھر کے خرچے کے لیے۔ حدیث سناؤں، گھر جا کے سنا سو تو پتہ تاں لگ سی، پھر کل جیباں ساری نہیں چھڑی ہو سن اگر حدیث سنائی تھے۔ نبی پاک فرمایا یہ کوئی چوری نہیں، اس کی اجازت ہے، خرچہ مرچہ شوہر دی جیب وچوں کڈ لے کرو، خیر ہے اس دی اگر وہ خرچے میں تنگی کرتا ہے تو اب آپ کسی اور کے گھر تو نہیں جا سکتی نا مانگنے کے لیے، آپ یہ کوئی چوری نہیں۔ سنا سن گھر جا کے جی 2 بندے بولے نے، باقی کوئی بھی نہیں بولا۔ ولا یزنینا، اگلی شرط زنا نہیں کریں۔ ہند نے کہا اللہ کے نبی باحیا آزاد عورت شرم والی بھلا زنا کر بھی سکتی ہے؟ یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ عورت باحیا ہو اور پھر وہ زنا کرے، یہ تو توقع ہی نہیں ہے۔ ولا یقتلن اولادہن، آپ نے اگلی شرط بیان کی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ ہند نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا نہیں کریں گی، لیکن ہم نے تو جو پال پوس کے تیار کیے تھے بدر میں آپ نے سارے مار ڈالے ہمارے تو آپ نے سارے مار ڈالے، ٹھیک ہے آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ خیر یہ بیعت ہوئی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جن کو امان نہیں تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو جو سیرت میں مسلسل شریک رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا عمیر اور صفوان نے، او پہاڑ کے دامن میں۔ صفوان نے عمیر سے کہا تھا خرچہ تیرے بچوں کا میں اٹھاؤں گا، تلوار لے جا، زہر کی پان لگا کے مدینے چلا جا، نبی پاک کو مار ڈال۔ یاد آئے بات؟ یہ وہ صفوان ہے۔ عمیر تو جا کے مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان نہیں مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کو بھی پناہ نہیں دی تھی۔ صفوان کی بیوی بھی نبی پاک کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ صفوان کو آپ پناہ دے دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بیٹی ہماری جنگ تو کوئی ذاتی جنگ تو نہیں، صفوان اگر ایمان قبول کر لے ہماری لڑائی ختم۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا چنگا وہ بھی نہیں کہ اسلام قبول کر لے۔ اب اکرمہ کی بیوی نے تو کہہ دیا تھا نا اسلام قبول کر لے گا، لیکن صفوان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ پناہ دے دیں۔ آپ نے بیٹی اب تم آئی ہے نا تو تیری وجہ سے میں 4 مہینے کی اس کو پناہ دیتا ہوں، بے شک اسلام قبول نہ کرے اس کو پھر بھی پناہ ہے۔ کتنے مہینے تک کی؟ جاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو بتاؤں گی تو اسے یقین تو نہیں آئے گا، مجھے بھی کوئی نشانی دے دینا۔ آپ نے چادر یا بعض روایات میں پگڑی آتا ہے، جاؤ یہ لے جاؤ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کے بھی دعائیں دیں۔ وہ جو جان کے پیاسے تھے اس کی تسلی کے لیے ابھی ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، آپ کبھی پگڑی دے رہے ہیں اور کبھی چادر دے رہے ہیں، جاؤ۔ اب بیوی ان کی گئی صفوان، نبی پاک نے پناہ دی، اس نے کہا مروانا چاہتی ہے مینوں؟ وہ سمجھے شاید میں خام مخانہ چاہتی ہے کہ میں مارا جاؤں، چھپے ہوئے تھے، مروانا چاہتی ہے مجھے۔ اس نے کہا یہ چادر دیکھ اللہ کے نبی کی نشانی آ گئی ہے۔ چنانچہ صفوان پھر بھی ڈرتے ڈرتے لیکن چادر پہ انہیں یقین ہوا، نبی پاک کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان تیری بیوی آئی تھیں اور پھر وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، اس نے مجھے کہا کہ پناہ دے دو تو میں نے اس کے کہنے پر پناہ دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تو ایمان نہیں لائے گا، 4 مہینے کے لیے مہلت ہے، جا سوچ، اگر دین حق پسند آئے تو قبول کر لینا، نہ آئے تو یہاں سے نکل جانا، میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں جو آج اللہ کے نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق غصب کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کافر کی بیٹی آئی نبی پاک کے پاس، اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بہو تھی، وہ آئی، آپ نے اس کو بھی چادر دی، اور صفوان کی بیوی شوہر اتنا ضدی کہ بیوی کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، پھر بھی آپ نے اپنی چادر دے دی۔
عورتوں کے اوپر کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا اور کتنے نے حقوق ادا فرمائے، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو پھر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ عورتوں کے حقوق غصب کیے۔ سب کو استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ خیر، یہ چند واقعات فتح مکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، پچھلے درس میں بقایا تھے، میں نے عرض کر دی۔ اب اس کے بعد آگے جناب غزوہ حنین ہوا۔ ثقیف اور حوازن یہ قبائل تھے قریب اور بڑے جنگجو تھے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ قریش تو ہار گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو شیطان نے تھپکی دی، شابہ پتر تسا ہمت نہیں ہارنی۔ انہوں نے کہا ہم جنگجو، ہم بڑے بہادر، قریش پتہ نہیں کیوں ہار گئے، ہم تو تیاری کریں گے اور ٹھیک ٹھاک مقابلہ کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بھائی ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ پہلے گورنر ہیں اسلام کے، پہلے گورنر، مکہ کے حاکم، مکہ کے گورنر۔ اور آپ کو علم میں ہوگا کہ 8 ہجری جب مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد ایک حج ہوا 8 ہجری میں، ایک ہوا 9 ہجری میں، اور ایک آخری 10 ہجری میں ہوا۔ 8 ہجری میں حج کا امیر بھی حضرت عتیب رضی اللہ، حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں حج کے امیر بھی یہی تھے۔ 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 10 ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے مکہ کے حوالے نظام ان کے حوالے کیا اور خود نکل گئے۔ فرمایا چلو بھائی حوازن والے اور ثقیف والوں کو اگر زیادہ شوق ہے ہم وہاں چلتے ہیں، ان کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں اگر ان کو زیادہ شوق ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹکرانے کا۔ محمود صاحب سن رہے ہو کی گل کر رہے ہو؟ کوئی کی کٹ رہے ہیں؟ جوں کٹ دے میں اتنے مال غنیمت دی تقسیم ہون لگی تسی جوں کڈو، اللہ تو بندو جوں بعد جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے جی۔ آگے راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں ایک بیری کا درخت تھا، ذات انوات اس کو کہتے تھے۔ ذات انوات یہ وہ جگہ تھی جہاں مشرکین تلواریں لٹکاتے تھے کہ اتھے تلوار جی لٹک جاوے نا اسے برکت آ جانی، پھر وہ جنگ بڑی کم کر دیے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہاں پہ تلوار لٹکا دیں برکت آ جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب بھینس سو جائے نا بچہ دے تو مدھانی جانتے ہیں نا جس کا لسی بناتے ہیں، مدھانی جا کے دربار تے بن آنے کہ دودھ زیادہ ہونا ہے، اس طرح بالکل اسی طرح کی بات تھی۔ وہ تلواریں وہاں لٹکا دیتے تھے کہ اس میں جناب طاقت آ جاتی ہے۔ بعض لوگ دھاگے باندھ لیتے ہیں نا، بعض لوگ کڑے بال ڈال لیتے ہیں۔ ایک کڑے دیکھ کی گل ہے، اس نہ کہ بڑی طاقت آ جانی ہے جی، بیماریاں تو بندہ بچ جانا۔ یہ کس طرح بچ جانا؟ یہ کہ دمہ ہویا دم کیتا ہویا تو بڑا فائدہ اور بیماریاں نہیں۔ بعض لوگ جناب کیا جوتا لٹکا لیتے ہیں، اس سے نظر بد بچ جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ اسلام ان کو پسند نہیں کرتا۔ ذات انوات کے پاس گئے، وہاں تلواریں مشرکین لٹکائی ہوئی تھیں۔ اب کچھ نو مسلم تھے، ابھی اسلام کے مزاج سے واقف نہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، فرمانے لگے بھائی تم نے تو اسی طرح کا سوال کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب بتوں کو دیکھا تھا تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمیں بھی خدا بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کیسی جہالت کی باتیں کرتے ہو، وہ تم بھی ایسی بات کر رہے ہو؟ البرکۃ من اللہ، برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے جس نے برج بنائے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تو تمہارے رب کا ہے، اس کو پکارو۔ ذات انوات کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا جی یا رسول اللہ، آپ سمجھ آ گئی بات۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی اس طرح کی بھی فائدہ ہوتا ہے، ہم نے تو اس لیے مطالبہ کر لیا تھا۔ خیر آگے چل پڑے جی۔ آگے جناب حوازن والے
انہوں نے یہ کام کیا، ان کا جو امیر مقرر ہوا تھا اس کا نام تھا مالک بن عوف۔ مالک بن عوف نے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ بچوں کو بھی ساتھ لے چلو، عورتوں کو بھی ساتھ لے چلو، بکریاں، اونٹ، جو چیزیں سب ساتھ لے کر چلو، تاکہ کسی کے دل میں بچوں کی محبت نہ آئے، کسی کے دل میں مال کی محبت نہ آئے، بس ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، سب کچھ وہاں ہوگا، بس یا مر جائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑی اس نے جناب، حالانکہ ان کا جو ایک اور سمجھدار آدمی تھا اس نے منع بھی کیا، یار عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے کے آؤ، یہ سارا اگر ہم شکست کھا گئے تو مال غنیمت بن جائے گا مسلمانوں کا۔ اس نے کہا جی بس یا تو فتح ہوگی یا پھر ہم سب انہی کو دیں گے، ہم نہیں مقابلہ کرتے اس طرح جس طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب عورتوں کو گھر چھوڑیں، نہیں، سب آئیں گے۔ چنانچہ عورتیں، بچے سب لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یا رسول اللہ، تو بکریاں بھی تھے، اونٹ بھی تھے، گائیں بھی تھے، چاندی بھی تھے، سونا بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی، سب لے کر آ گئے۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا شکر نہیں کرتے، مال غنیمت زیادہ ہوگا ہمارا، لانے تو دو ان کو۔ خیر، انہوں نے ایک کام یہ کیا، اس غزوے کا نام غزوہ حنین ہے۔ حنین ایک وادی تھی، وہ حنین وادی میں آ کر چھپ کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مختلف دستے مقرر کیے۔ مہاجرین کا امیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اسی طرح دیگر قبائل کے جھنڈے مختلف صحابہ کے ہاتھ میں تھے، ایک دستہ گیا، دوسرا گیا۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی دشمن یہاں چھپا ہوا ہے، ابھی وہ یعنی جگہ بنا رہے تھے۔ دشمن نے یہ ایک کمینی حرکت کی کہ بغیر اطلاع کے، آج کل تو خیر دشمن کرتا ہی ایسے، اس وقت یہ بڑی کمینی حرکت سمجھی جاتی تھی کہ بغیر اطلاع کے، بغیر اعلان کی لڑائی شروع کر دینا، یہ کیا ہے، کمینی حرکت ہے۔ خیر، انہوں نے اچانک ہر طرف سے تیر برسا دیے، اور مسلمان تو ابھی سنبھلے نہیں تھے، جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، ابھی تو جگہ وغیرہ متعین کر رہے تھے، ادھر سے تیر آئے، اور لاشیں گریں، اور اچانک مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، سارے بھاگے۔ وجہ اس کی پتہ ہے کیا ہوئی؟ قرآن نے بیان کی، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، آیت سنیے اور پھر جناب وجہ بھی سمجھ میں آئے گی۔ 10ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، اسی واقعے کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اے میرے نبی کے یارو، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین والے دن بھی اللہ نے مدد کی۔ کون سا حنین والا دن؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ کتنا لشکر تھا آپ کے ساتھ؟ صحابہ اکرام نے جب لشکر پہ نگاہ دوڑائی، بعض صحابہ نے یہ بات کر دی، 313 تھے بدر میں، تب ہم جیت گئے تھے، آج تو ہم 12,000 ہیں، آج دشمن ہمارے سامنے کیسے ٹھہرے گا؟ رب نے بتا دیا، خبردار اپنی تعداد پہ کبھی ناز نہ کرنا، فتح اور کامیابی کا معیار تعداد کی کثرت نہیں، اللہ کی نصرت ہوا کرتا ہے۔ یہ بات اللہ نے سمجھائی۔ 313 جیت گئے تھے، میری تائید کی وجہ سے جیت گئے تھے، آج لشکر زیادہ ہو گیا، تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ 12,000 ہیں، اب جیت جائیں گے، ہرگز نہیں۔ 12,000 کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، فتح ہوتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، لیکن یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر جب تم بھاگے اور میں اللہ نے تمہیں دکھایا تعداد کے ساتھ فتح نہیں ہوتی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نازل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل کیا، نبی کے جانثاروں پر بھی نازل کیا۔ اور عین اس موقع پر توجہ کرنا جب صحابہ کرام بھاگ رہے تھے، حدیث مبارک میں آتا ہے میرے اور تیرے نبی امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر ادا نرالی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت کمال والی عطا کی تھی، آپ کے حوصلے بھی کمال والے، آپ کی رحمت اور شفقت بھی کمال والی، اور آپ کا جذبہ جہاد اور بہادری بھی کمال والا۔ اچانک جو تیر آئے صحابہ تو پیٹھ دے کر بھاگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں سفید رنگ تو دور سے دکھائی دیتا ہے، آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہوئے، جس طرف سے تیر آ رہے تھے آپ نے سواری کا رخ اسی جانب فرما دیا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ او دنیا والو، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس سے زیادہ پکی بات ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی اور سچا رسول ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، لا کذب اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند صحابہ تھے، آپ نے فرمایا زور سے آواز دو۔ صحابہ کرام کو آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دی اور کہا کہاں گئے وہ بیت رضوان والے جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے؟ واپس پلٹو، اللہ کے نبی تو ادھر ہیں۔ کہاں گئے ہو بدر والو؟ واپس پلٹو، اللہ کے نبی تو یہاں ہیں۔ جب عباس کی آواز صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی، ایک ایک کر کے پھر نبی پاک کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ 100 بندے جب اللہ کے نبی کے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا چڑھ دوڑو دشمن کے مقابلے میں۔ اللہ کا نبی کبھی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ پھر صحابہ جمع ہوتے گئے، لشکر بڑھتا گیا، آپ نے پھر اسی طرح ریت کی مٹھی اٹھائی، دشمن کی طرف پھینکی اور ارشاد فرمایا شاہت الوجوہ، اے اللہ ان کے چہرے برباد کر، اپنی مدد کا نزول فرما۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل پر بھی سکون نازل کر دیا، نبی کے یاروں کے دل پر بھی سکون نازل کر دیا، پھر جذبہ جہاد دوبالا ہو گیا، پھر کافر بھاگنا شروع ہوئے، نبی پاک کے صحابہ نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع ہوا۔ کوئی کافر بھاگ گئے طائف کی جانب، کوئی نخلا کی جانب بھاگے، اور کوئی جناب اوتاس کی جانب بھاگے۔ 3 گروہوں کے اندر کافر بٹ گئے، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمع کرو مال غنیمت کو۔ بکریاں بھی جمع کر لی گئیں، جو 40,000 سے زائد بکریاں تھیں، اونٹ بھی جمع کر لیے گئے۔ اونٹوں کی تعداد 40,000 سی، بکریوں کی تعداد 24,000 تھی۔ 40,000 اوکھیاں چاندی بھی جمع ہو گئیں، عورتیں اور بچے جو غلام اور باندیاں بنے 6,000 سے زائد وہ بھی ہو گئے۔ نبی پاک نے سارا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا جاؤ ان کافروں کا پیچھا کرو، ان کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دشمن ہے۔ چنانچہ آپ چلتے 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 طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف کے قلعے کے اندر وہ جہاں چھپے ہوئے تھے، یہی وہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی، سیف الاسلام، اسلام کی ایک تلوار تھی، خالد بن ولید کو بھی زخم تھے، لیکن بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان کے قلعے کے باہر طائف میں جا کے خالد مبارزت کے لیے بلاتے رہے، ہے کوئی تم میں غیرت مند آئے باہر نکلے مقابلہ کرے۔ پھر بلایا کوئی سامنے نہ آیا۔ اوپر سے ایک نے قلعے میں آواز دی خالد ہم جانتے ہیں طریقے کے ساتھ باہر نکالنا چاہتا ہے، توبہ قسم ہم کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔
تو غیرتیں دلا رہا ہے کہ آ جاؤ ہمیں سمجھ آ گئی باہر تم چاہتے کہ نکلیں اور پھر جناب ان کا بندوبست کروں، ہم اندر ہی رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پہ چڑھ کے کہا یہ بزدلوں والی باتیں کہ چوہے کی طرح گھسے ہوئی ہو، باہر نکلو، مرد ہو تو آؤ میدان میں لڑیں۔ ان کا عمر جو مرضی کہتے رہو، ہم اندر سے نہیں نکلیں گے۔ اصل بھی نیت پکی کی تھی کہ رہنا اندر ہی ہے، باہر جو نکلے تھے منہ کے کھا کے آ گئے ہیں، اب ہم نے اندر ہی رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہو اندر ہی، باہر پھر ہم بھی نہیں ہٹیں گے، ادھر ہی اندر کب تک رہو گے؟ ان کا عمر بات سنو، سال کی خوراک تو ہمارے پاس ہے یہاں پہ، کتنی؟ 1 سال تا اسی اندروں نہ نکل دینا، یہ تو پکا وعدہ ہو گیا، سمجھ آئی؟ دشمن ہو تو ایسا دلیر ہو اندروں ہی نہ نکلے، جڑنا پتھر بھائی جناب، وہ نکل باہر اسا کرنا، باہر نہیں نکلنا، سال کی خوراک تو ہمارے پاس ہے۔ تو عمر نے کہہ دیا ہم بھی سال ادھر ہی ہیں، پھر ٹھیک ہے ہم بھی سال ادھر ہی ہیں۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس طرح نہ کہو، واپس چلو بس۔ ہاں اس موقع پہ ان کے قلعے تک پہنچنے کے لیے صحابہ نے کئی حربے کیے، منجنیق استعمال کی، پتھر پھینکے، کارگر نہ ہوئے، اور اس کو میرا خیال ہے دابا بولتے ہیں جی، کہ لکڑی کا ایک کمرہ نما، جس طرح ہمارے یہاں ریڑیاں ہوتی ہیں نا جی، نیچے ٹائر لگائے، آگے اس کے چمڑا رکھا موٹا جس پہ تیر اثر نہ کریں، اس چمڑے کو پانی کے ساتھ تر کیا، اگر وہ دشمن آگ پھینکے تو آگ نہ لگے، تیر پھینکیں تو تیر اندر نہ آئے، نیچے سے ٹائر لگائے، پیچھے صحابہ نے دھکا لگایا، 100 بندہ اس کے اندر تھا، اس طرح دھکا لگا کے ان کے قلعے کے قریب جا پہنچے، لیکن انہوں نے بھی اوپر سے پتھر شتھر مارے، یہ حربہ بھی کامیاب نہ ہو۔ اب انہوں نے چلو واپس چلو، جیرانہ پہ آئے جہاں پہ وہ مال غنیمت جمع ہو چکا تھا۔ بس انشاءاللہ بات ختم، تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ بس یہ مال غنیمت تقسیم ہو جائے۔ محمود صاحب تو سبھی کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی کوئی جی کر لئیے بس ٹھیک۔ تو جیرانہ میں وہاں پہ مال غنیمت سارا اکٹھا تھا، بکریاں ہزاروں میں، اونٹ ہزاروں میں، چاندی جناب، اور یہ باندیاں۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، 10 دن آپ نے انتظار کیا، شاید وہ توبہ کر کے واپس آ جائیں، ہم مال غنیمت تقسیم نہ کریں، یہ سب ان کو واپس کر دیں۔ کتنے دن؟ 10 دن، بعض روایات میں 15 دن بھی آتا ہے، 10 یا 15 دن آپ نے انتظار کیا اور دعا فرماتے رہے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن جب وہ نہ آئے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ سورۃ التوبہ میں ہے جی، جہاں پہ زکوٰۃ کے جن کو دی جائے نا وہ مصارف بیان ہوئی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہاں ایک لفظ ہے جی والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، کہ آپ کسی کو اس لیے زکوٰۃ دیں، مال دیں کہ تاکہ وہ اسلام کے قریب ہو جائے۔ اس دن آپ نے تالیف قلب پہ عمل کیا، کچھ نو مسلموں کو آپ نے مال زیادہ دیا، کچھ غیر مسلموں کو بھی دیا، جیسے صفوان کو آپ نے دیے، ابو سفیان کو آپ نے 100 اونٹ دیے، ان کے بیٹے حضرت معاویہ سے بڑے بیٹے یزید بن سفیان، وہ پرانے صحابہ میں سے، 100 ان کو دیے، 100 حضرت امیر معاویہ کو دیے، اور اسی طرح چاندی بھی ان کو دی، 40 اوقیہ چاندی دی۔ اب 40 اوقیہ بہت ساری تھیں، کہا یہ سب تم لے لو۔ تو بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اب 40 اوقیہ بہت ساری چاندی تھی، 100 اونٹ کوئی تھوڑے تو نہ تھے، انہوں نے گٹھڑی بھری تو اٹھائی نہ جائے، تو کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ میرے ساتھ ہمت کروائے، ذرا اٹھوائے۔ فرمایا نہیں، اٹھانی خود ہی پڑی اٹھانی خود ہی پڑے گی، بندہ شندہ کوئی نہیں ہے، جتنی اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ اسی طرح ایک بدو آیا، اس نے جناب مجھے بھی کوئی دو، آپ نے کہا 100 بکریاں اس کو دے دو۔ وہ حیران ہو گیا کہ 100 بکریاں واقعی مجھے دے رہے ہو؟ اس نے سمجھا کوئی ایک آدھ بکری ملے گی، اور اس میں جاؤ جاؤ یہ 100 تیری ہیں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ لے کے جائے اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے کہ شاید شغل نہ ہو میرے ساتھ نا ایسا نہ ہو کہ یار خیر طے کدھر ٹور پہ، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے، آپ لے جا بھائی لے جا، تیری ہیں ساری۔ وہ گیا اپنے قبیلے والوں کے پاس، بکریاں دکھائیں، اتنا بڑا مالدار بن گیا، کہا وہ سارے مسلمان ہو جاؤ، بڑی موج ہے، یہ 100 بکریاں مجھے اللہ کے نبی نے دی ہیں۔ سارا قبیلہ آیا، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے مؤلفۃ قلوب،
تاکہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں۔ آپ نے جناب حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ہی تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا اس وقت کہ اللہ کے نبی کو فقر کا بالکل ڈر نہیں ہے، یہ کروڑوں کی مالیت تھی اور یوں آپ نے تقسیم فرما دی۔ اس وقت بعض انصار کے دل میں تھوڑا شکوہ پیدا ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نہ دیا۔ انصار کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ یا رسول اللہ، بعض انصار دل سے تھوڑا شکوے پر ہیں کہ ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، سب اپنی برادری والوں کو دے رہے ہیں، مکے والوں کو دے رہے ہیں، ہمیں دیا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے انصار کو جمع کیا اور ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تمہارے دلوں میں کچھ رنجش آئی ہے اس مال کے بدلے میں، جس کی حیثیت اللہ کے مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ یہ اہل دنیا تو مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے جاؤ؟ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر دو راہیں چل رہی ہوں، ایک راہ پہ سارے لوگ چلیں اور ایک راہ پہ انصار چلیں، تو میں انصار والے راستے پر چلوں گا۔ اور آپ نے فرمایا اگر ہجرت والی سعادت میری قسمت میں نہ ہوتی تو میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوتا۔ اے میرے انصار، کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے؟ ان کو تو مال تالیف قلب کے لیے دیا، جو نو مسلم ہیں مضبوط ہو جائیں، جو غیر مسلم ہیں ایمان پر آ جائیں، ورنہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس جب یہ بات کی نا، انصار دھاڑے مار مار کے روئے، ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں تو یہ خیال آیا شاید آپ نے ہمیں نظر انداز کر دیا ہے، اس وجہ سے دکھ ہوا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی مال کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ پھر آپ خوش ہو گئے، آپ نے ان کو سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، تمہاری نیکیاں میں بھولا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی جو بعض مورخین نے لکھی ہے، ان قیدیوں میں ایک عورت نے شور مچا دیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کی بہن ہوں۔ صحابہ نے کہا چپ کر، نبی پاک کی کسی بہن کو ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا میں بہن ہوں، مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب ایک صحابی یا رسول اللہ ادھر ایک عورت ہے اور شور مچا رہی ہے اور کہتی ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کی بہن ہوں۔ آپ سمجھ لے آؤ اس کو۔ وہ آئی، آپ نے پوچھا من انت، کون ہے تو؟ انہوں نے کہا محمد بھائی بھول گئے ہو، ابھی تک تو میرے جسم پہ وہ نشان بھی باقی ہے جہاں بچپن میں تم نے چک لگایا تھا، نشان مٹا نہیں اور مجھے بھول گئے ہو، بکریاں اکٹھی چراتے تھے بھول گئے ہو۔ آپ نے پوچھا انت شیما، تو شیما ہے؟ نے کہا ہاں محمد بھائی میں شیما ہوں۔ میں فوراً چادر بچھائی آپ نے، فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ میری بہن ہے۔ آپ نے میری بہن ادھر بیٹھو۔ آپ نے اپنی بہن کو چادر پہ بچھا کے اس پہ بٹھایا اور امت کو سبق سکھایا، بہنوں کے ساتھ یوں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ظالم نہ بن جانا، بہنوں کا حق نہ غصب کر لینا، زمینوں پہ قبضے نہ کر لینا، اور بہن روتی ہوئی بھائی کے گھر سے جائے، اللہ اکبر، ایسی حرکت کبھی نہ کرنا کہ بہن بھائی کے گھر آئے باپ کے مرنے کے بعد اور بھائی کا دروازہ بند پائے، ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور فرمایا اچھا تو شیما ہے، تو میری بہن ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے، یہ میری رضائی بہن ہے، اور ہم نے بکریاں اکٹھی چرائی ہیں۔ آپ نے اپنی چادر، وہ چادر جس کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے، وہ چادر بچھائی اور اپنی بہن شیما کو اس چادر پر بٹھایا۔ فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں تو بھی ہے؟ فرمایا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے وہ بھائی ہیں، مجھے تو اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہ تو محمد میرے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب پتہ چلا۔ جب پتہ چلا تو پھر تو میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے لے چلو محمد کے پاس، وہ میرے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا شیما حکم کرو، کیا چاہتی ہو؟ کہا محمد تو نے ہمارے قبیلے کی عورتوں کو غلام بنا لی ہے، باندیاں بنا لی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا شیما تم بھی آزاد ہو اور جاؤ اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھی ساتھ لے چلو۔ اب جس کے گھر صحابی کے پاس باندی تقسیم ہو چکی تھی نا، ہر صحابی لے کر آیا، یا رسول اللہ آپ کی بہن ہے اور ہم ان کی برادری والوں کو غلام بنائیں؟ یا رسول اللہ یہ بکری میرے حصے میں آئے یہ بھی لے لو، یہ اونٹ میرے حصے میں آئے یہ بھی لے لو، یہ باندی میرے حصے میں آئے یہ بھی لے لو۔ اور آپ نے فرمایا شیما سب کو لے چلو، سب کو لے چلو۔ کہتے ہیں اس جیسی خوش نصیب عورت کوئی نہ ثابت ہوئی جو اپنے خاندان بھر کے
قیدیوں کی آزادی کا ذریعہ بن گئی۔ شیمہ نے کہا محمد بھائی کہاں لے چلوں؟ ٹھہرو پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی جنت کے حقدار تو بن جاؤں گا۔ آپ پھر اور خوش ہوئیے، دیکھو میری بہن بھی مسلمان ہو گئی، شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جو تقسیم ہوا تھا، چونکہ صحابہ کرام نے بھی بخوشی وہ سب واپس کر دیا۔ اور اس طرح آخری ایک بات کروں کہ جب طائف میں قلعہ بند تھے تو آپ نے ایک اعلان کیا کہ جو قلعے میں رہ گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی غلام، کوئی آدمی وہاں سے نکل کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے امن دیں گے، ایمان قبول کر لے، ہماری اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ آپ نے کتابوں میں ایک نام پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں بھی ذکر آتا ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام پڑھا ہے کسی ساتھی نے؟ ابو بکر نہیں، ابو آگے ہائے رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہاں سے قلعے میں تھے۔ اور بکرہ کہتے ہیں، یہ چھوٹے کاف کے ساتھ ہے، اس چرخے کو جس کے ذریعے کنویں سے نا پانی نہیں نکالتے تھے وہ پرانے وقتوں میں، اس کو چرخہ بولتے ہیں، یا بعض علاقوں میں، ہمارے علاقے میں کھرنی بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ والا۔ یہ اس خیمے سے، قلعے سے اس چرخے کے ذریعے اس میں چھپ کر نیچے اتر آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے تھے، ایمان قبول کر لیا۔ اسی نسبت سے ان کا لقب مشہور ہے، ابو بکرہ چرخے والے ساتھی۔ یہ وہاں سے نکل کر آئے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں، طائف میں، غزوہ حنین بھی ہو گیا، غزوہ طائف بھی ہو گیا، کامیاب اور کامران واپس لوٹے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں